سورہ بقرہ کے 10 رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 10واں رکوع ہے. جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے عہد پختہ وعدہ لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو وذی القربا اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو والیتاما اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو والمساکین اور مسکینوں غریبوں سے اچھا سلوک کرو وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم پھر گئے إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ مگر تم میں سے تھوڑے لوگ ایسے تھے جو اس عہد پر قائم رہے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم منہ پھیرنے والے ہو. The 10th ruku of Surah Al-Baqarah begins here, and this is also the 10th ruku of the first juz. The verse with which this ruku begins is verse 83. Allah subhanahu wa ta'ala states, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. And remember when we took a pledge from the children of Israel, you shall not worship anyone except Allah, and be kind to your parents and relatives and orphans and the destitute, and speak to the people courteously, and establish the prayer and give zakah. However, you then turned away except a few of you, and you in any case are those who turn away from divine commands. محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل سے لیے گئے ایک عہد کا ذکر ہے. اس میں جن چیزوں کا بیان ہے سب سے پہلے ہے لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرو گے. اللہ کے سوا کسی کو پوجنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی پوجا کرنا، غیر اللہ کو خدا الہ معبود سمجھنا، یہ سب شرک ہے، اور ایسا شخص جو یہ کرے وہ مشرک ہے، کافر ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے، باہر ہے. الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں قرآن پاک نصیب ہوا، ایمان نصیب ہوا، اور اللہ تعالی نے ہمیں توحید کا دامن عطا فرمایا. کوئی مسلمان غیر اللہ کی نہ پوجا کرتا ہے، نہ الہ سمجھتا ہے غیر اللہ کو، نہ معبود سمجھتا ہے، نہ خدا سمجھتا ہے، نہ غیر اللہ کی وہ عبادت کرتا ہے، نہ وہ غیر اللہ کو اللہ کا بیٹا، بیٹی یا بیوی اس طرح کی کوئی سوچ ایک مسلمان کی نہیں. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ آپ کی دعوت توحید کا صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ہمیشہ حضور کے دامن سے وابستہ رکھے اور ہمیشہ ایمان کی اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطا فرمائے. In this verse, a covenant taken from the Bani Israel is mentioned. The first matter mentioned in it is لا تعبدون إلا الله.
you will not worship anyone except Allah. To worship anyone other than Allah, to consider anyone besides Allah as worthy of worship, to regard anyone else as a god, all of this is shirk. The one who does this is a mushrik, a disbeliever, and is out of the folds of Islam. Alhamdulillah, that through the blessings of the Prophet ﷺ, we have been granted the Quran, we have been granted faith, and Allah subhanahu wa ta'ala has granted us the belief of Tawheed. No Muslim worships other than Allah, nor does a Muslim consider anyone else as God or worthy of worship, nor does a Muslim believe that Allah subhanahu wa ta'ala has a child or spouse. Such thoughts are not of a Muslim. And all of this is a miracle of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam continued steadfastness upon Tawheed. Ameen. آگے فرمایا وبل والدین احسانہ. اس عہد میں جو دوسری بات ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. یہاں پر ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا ذکر ہے. اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالی نے والدین پر احسان کا ذکر فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے. چند آداب پیش کیے جاتے ہیں کہ اولاد کو ماں باپ کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کس طرح ادا کرنے چاہیے. ایسی بات نہ کہے، ایسا کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف ہو. اپنے بدن سے اور اپنے مال سے ان کی خوب خدمت کرے اور اس میں کوتاہی نہ کرے. جب انہیں اس کی ضرورت ہو تو ان کے پاس حاضر رہے. والدین نوافل چھوڑ کر خدمت کا حکم دیں تو نوافل چھوڑ دے، کیونکہ ان کی خدمت نوافل پڑھنے سے افضل ہے. فرض واجبات سنت مؤکدہ نہ چھوڑے جائیں، گناہ نہ کیا جائے. یعنی اگر والدین گناہ کا حکم دیں تو گناہ نہیں کر سکتے. ہاں، جائز امور میں ان کی خدمت اور ان کی فرما برداری ضروری ہے. تہ دل سے ان سے محبت کرے. رفتار میں، گفتار میں، گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں ان کا ادب رکھے. ان کی شان میں تعظیم کے الفاظ کہے. جب ان کے سامنے گفتگو کرے تو تعظیم سے کرے. پیٹھ پیچھے ان کا ذکر کرے تو تعظیم اور ادب سے کرے. انہیں خوب راضی کرنے کی کوشش کرے. انتقال کے بعد ان کی جائز وصیتوں پر عمل کرے. فاتحہ، صدقات اور تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے. مغفرت کی دعا کرتا رہے. ہفتے میں کم از کم ایک بار ان کی قبر پر حاضری دے. اگر والدین دونوں یا ان میں سے کوئی گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو یہ بھی ان کے حقوق ہیں کہ نرمی، محبت، پیار، ادب اور تعظیم کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. انہیں تقوی کا درس دینے کی کوشش کرے اور صحیح عقیدے کی طرف لانے کی کوشش کرے. اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا اور کسی بدعقیدہ فرقے سے اس کا تعلق ہو یا وہ بد مذہب ہو، تو بھی دنیاوی جائز معاملات میں ان کا ساتھ دے اور ان کے دنیاوی حقوق ادا کرے. Then the next thing mentioned in the covenant is be kind to parents. So after mentioning the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mentions to be kind to parents. From this we learn that serving parents is extremely important. Some etiquettes are presented regarding how children should serve their parents and fulfill their rights. Do not say anything or do anything that causes them pain. Serve them well with your body and your wealth, and do not be negligent. When they need you, be present with them. If parents instruct you to leave voluntary worship for their service,
then serve them because their service is superior to nawafil. Obligatory acts, necessary acts, i.e. farad and wajib acts, and emphasize sunnahs must not be left. Do not commit a sin. If parents instruct you to sin, it cannot be obeyed. However, in permissible matters, obedience is necessary. Love them sincerely and maintain respect in walking, speaking, sitting, and interacting with them. Speak to them with respect and mention them with respect even in their absence. Try to keep them pleased always. After their passing away, act upon their permissible wills. Convey reward to them through Fatiha, charity, and recitation of the Quran, and continue making dua for their forgiveness. Visit their graves at least once a week. If they are involved in sins or incorrect beliefs, try to reform them with gentleness, love, and respect, and guide them towards the correct belief. Even if they are non-Muslim, still fulfill their worldly permissible rights and treat them well. جو شخص اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، نسائی شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ امام طبرانی نے لکھا کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا، نہ اس کا نفل قبول ہوگا اور نہ فرض۔ امام طبرانی نے لکھا کہ روزانہ ایسے شخص پر 3 بار لعنت نازل ہوتی ہے جو والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی سخت تاکیدیں فرمائیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24، 15واں پارہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ہرگز انہیں اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم کی بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، ان کے لیے نرمی سے عاجزی کا بازو بچھا رکھنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے رب سے عرض کرنا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ آیات اور یہ حقوق اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم اپنے والدین کی قدر کریں۔ نوافل اور وظائف سے بڑھ کر بڑا وظیفہ یہ ہے کہ والدین کی خوب خدمت کی جائے اور دن رات انہیں راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ It is mentioned in Nasai Sharif that the one who does not fulfill the rights of parents, on the day of judgment, Allah will not look at him with mercy. It is written by Imam Tabarani that such a person will be deprived of the fragrance of paradise. Neither his voluntary nor obligatory deeds will be accepted. He also mentioned that 3 times a day, curse descends upon the one who does not fulfill the rights of parents. Even in this world, his punishment is that his own children treat him in the same way. The Quran has given strong emphasis regarding the rights of parents. In Surah Bani Israel, verses 23 to 24, Allah subhanahu wa ta'ala states, "And be kind to your parents. If one or both of them reach old age in your presence, then do not even say uff to them, and do not scold them, and speak to them with courteous words, and lower your wing of humility to them out of affection, and say, O my Lord, have mercy on them, as they raised me when I was a child." These verses and these rights are presented so that we may hold ourselves accountable
and recognize the value of our parents. Greater than nawafil and wallaif is this great act that one serves their parents well and strives day and night to keep them pleased. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the ability to respect and honor our parents. Ameen ya Rabbil Alameen.